السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام کا سبق نامی چینل میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا ایک بیٹا جس کا نام احمد تھا، نہایت نیک، صالح، زاہد، عابد قسم کا لڑکا تھا۔ معمولی لباس میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے باپ ہارون الرشید کی مجلس میں حاضر ہوا، اس حال میں کہ اس کے اوپر معمولی کپڑا تھا اور سر پر پھٹی ہوئی لنگی باندھ رکھی تھی۔ سلطنت کے ممبران نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگے، اس بے وقوف، جاہل اور احمق لڑکے نے بادشاہ کو ہر جگہ پہ رسوا کر رکھا ہے۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اسے سمجھائیں تاکہ باز آ جائے۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور کہنے لگا کہ تو نے مجھے ذلیل کروا دیا ہے، ہر جگہ پر تمہاری وجہ سے، تمہارے عام لباس میں رہنے کی وجہ سے مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بیٹے نے جواب نہیں دیا، بلکہ صرف اتنا کہہ دیا، جو آپ دنیا سے محبت کرتے ہیں اس نے مجھے بھی بہت ذلیل و رسوا کیا ہے، اور میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب آپ کی سلطنت کے اندر نہیں رہوں گا، آپ کے محل کے اندر نہیں رہوں گا، اب میں اس محل کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ چنانچہ ایک قرآن شریف لے کر اور چلتے ہوئے ماں نے ایک انگوٹھی دے دی تھی جو بہت ہی قیمتی تھی، تاکہ ضرورت کے وقت، مصیبت کے وقت اسے بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ وہ نوجوان بصرہ کی طرف چل پڑا، بصرہ میں جا کر مزدوری کرنے لگا۔ حضرت عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی دیوار گر گئی تھی، مجھے ایک مزدور کی، ایک معمار کی، ایک راجگیر کی ضرورت تھی، تو میں چوک پر اس کی تلاش کے لیے نکلا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نوجوان لڑکا معمار کا کام کرتا ہے، راجگیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اس دنیا کے اندر مزدوری کرنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ میں نے کہا تو میرے ساتھ چلو۔ تو اس نے کہا میری 2 شرطیں ہیں۔ میں نے کہا کیا شرطیں ہیں؟ تو کہنے لگا پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں اجرت کے اندر، مزدوری کے اندر 1 درہم اور 1 دانک کہتے ہیں درہم کے 6 حصے کو، اتنا لوں گا، اور دوسرے جب نماز کا وقت ہو جائے گا میں کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاؤں گا۔ عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے منظور ہے، اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا آیا، اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اپنے کام میں لگ گیا۔ شام ہوئی، جب میں گھر لوٹا تو دیکھا کہ کئی ایک آدمیوں کے برابر اس ایک اکیلے مزدور نے کام کر رکھا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، میں خوشی کی وجہ سے 2 درہم دینا چاہا، لیکن اس نے شرط کے مطابق لینے سے انکار کر دیا۔ پھر دوسرے دن مجھے کام کی ضرورت تھی، میں اسی شخص کی تلاش میں نکلا، لیکن چوک پر جا کر معلوم ہوا کہ وہ شخص آج یہاں پر نہیں، اس لیے کہ اس کا معمول یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا ہے، بقیہ 6 دن اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ لیکن میں نے ارادہ کر لیا کہ اب آئندہ کا پورا کام اسی سے کرواؤں گا، اگرچہ 1 ہفتہ لگ جائے، 2 ہفتہ لگ جائے، 3 ہفتہ لگ جائے۔ پھر میں اگلے ہفتے اس کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے کہا مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا میری 2 شرطیں ہیں۔ میں نے کہا منظور ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو اپنے ساتھ لے کے آیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک آدمی کئی آدمیوں کے برابر، ایک مزدور کئی مزدوروں کے برابر کیسے کام کر سکتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ چنانچہ جب وہ کام کرنے کے لیے آیا تو میں چھپ کر دیکھنے لگا تو دیکھا کہ وہ دیوار پر گارے ڈالتا ہے، اور اینٹ اور پتھر خود بخود ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ کوئی ولی ہے، یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ پھر ٹائم ہوا، میں نے اجرت دی، وہ چلا گیا۔ پھر تیسرے ہفتہ میں اس کی تلاش میں نکلا تو معلوم ہوا کہ آج وہ اس مقام پر نہیں آیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ رہتا کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں مقام پہ رہتا ہے۔ میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے اور بخار کی شدت میں تڑپ رہا ہے۔ میں نے کہا اے نوجوان، تو یہاں اجنبی ہے، اکیلا ہے، اور پھر بیمار بھی، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ چلے اور مجھے خدمت کا موقع دے۔ اس نوجوان نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ میں نے بہت اصرار کیا، بہت سمجھایا، تو وہ میرے ساتھ آنے پر اس شرط پر راضی ہوا کہ میں اسے کھانے کی کوئی چیز نہ دوں۔
اس کو لے کر آیا، 3 دن مسلسل رہا، لیکن کسی چیز کا مطالبہ کیا، نہ کھانے کی نہ کسی اور چیز کا مطالبہ کیا۔ چوتھے دن اس کے بخار کی شدت اور بڑھ گئی، اس کے بخار کے اندر اور اضافہ ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ میری زندگی کا آخری وقت ہے، لگتا ہے کہ اب میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، میں آپ سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ عامر بصری کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا جب میں مر جاؤں، جب میرے جسم سے روح نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے چاروں طرف چکر لگانا اور یہ آواز دینا کہ اللہ کے گنہگار بندوں کا یہی انجام ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے میری بخشش کر دے، اس طرح میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم مجھے غسل دے چکو تو انہی کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا۔ اور تیسرے، یہ قرآن اور انگوٹھی بغداد کے بادشاہ ہارون الرشید کے پاس پہنچا دینا۔ اور چوتھی چیز، اس کو یہ پیغام دینا، یہ کہنا، یہ بتانا کہ اللہ سے ڈرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں اس کی موت آ جائے، پھر اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کوئی کام نہ رہے، لیکن اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وصیت کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ اس انتقال کی وجہ سے میرے اوپر تو ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، میں رونے لگا اور بہت دیر رونے کے بعد میں اٹھا تاکہ اس کی وصیت کو پورا کر سکوں۔ دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس سے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ رسی کو تلاش کیا اور جو ہی اس کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی، کمرے کے کونے سے آواز آئی کہ رسی اس کے گلے میں مت ڈالنا، کیا اللہ کے ولیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ عامر بصری کہتے ہیں کہ میں کپ کپانے لگا اور میں نے عقیدت میں اس کے پاؤں کو چوم لیا۔ اس کی تدفین سے فراغت کے بعد، اس کے کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد، وہ انگوٹھی اور قرآن لے کر محل کا ارادہ کیا اور جب بغداد پہنچنے کے بعد پورے واقعے کو ایک کاغذ کے اندر لکھ دیا۔ محل کے دربان سے اس سلسلے میں گفتگو کرنی چاہی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کے بجائے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخر کار بادشاہ کو علم ہوا، بادشاہ نے مجھے بلوایا، کہنے لگا کیا میں اتنا ظالم ہو گیا ہوں کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے زبان کے بجائے پرچے اور رقعے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے؟ عامر فہری کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگی کو دراز کرے۔ میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ نے کہا وہ پیغام کیا ہے؟ عامر فہری نے قرآن اور انگوٹھی اس کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر کہنے لگا یہ چیزیں تجھے کہاں سے ملیں؟ میں نے کہا ایک گارا بنانے والے آدمی سے۔ بادشاہ نے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، اور رو پڑا اور بہت دیر تک اس کی یاد میں آنسو بہاتا رہا۔ اس کے بعد پوچھا کہ وہ گارا بنانے والا آدمی کہاں ہے؟ میں نے بتایا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بے ہوش ہو گیا اور عصر کی نماز کے بعد ہوش میں آیا۔ جب کچھ افاقہ ہوا، جب کچھ اس کی طبیعت سدھری تو پوچھا اس کی موت کے وقت اس کے قریب تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو بادشاہ نے کہا کیا اس نے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ میں نے کہا 4 وصیتیں کی تھی۔ پہلی وصیت کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال کر اپنے گھر کے چاروں طرف گھمانا اور یہ صدا دینا اور یہ آواز لگانا کہ اللہ کے گنہگار بندوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جس کپڑے میں میری موت ہو رہی اسی کپڑے میں غسل کے بعد مجھے دفن کر دینا۔ تیسرے یہ کہ یہ قرآن، یہ انگوٹھی بغداد کے بادشاہ ہارون الرشید کے پاس پہنچا دینا۔ چوتھے اس کو یہ پیغام دینا اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور پھر اس وقت پچھتاوے کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہو، لیکن اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بادشاہ یہ سن کر اور بھی زیادہ غمزدہ ہو گیا اور کہنے لگا
اے نصیحت کرنے والے، اے میرے عابد و زاہد، اے میرے شفیق، اس طرح کے بہت سارے القاب اس نے اس مرنے والے کے لیے، اس مزدور کے لیے استعمال کیے، اور مسلسل اس کی یاد میں آنسو بہاتا رہا۔ عامر بصری کہتے ہیں کہ میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک عام سے مزدور کے لیے بادشاہ وقت اس قدر پریشان، اس قدر آنسو بہا رہا ہے۔ پھر رات ہو گئی۔ جب رات ہو گئی تو اس نے مجھے اس کی قبر کے پاس لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ چادر لپیٹ کر منہ چھپائے ہوئے میرے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ ہم قبرستان میں پہنچ گئے، اور ایک مقام پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، علی جا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ بادشاہ اس قبر سے لپٹ کر رونے لگا اور بہت رویا۔ اس کے بعد میرے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ جانتے ہو یہ کون تھا؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا، میری آنکھ کا ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اسے بے حیثیتی کا طعنہ دے دیا تھا، اسی وقت اس نے میری بادشاہت کو چھوڑ کر، میرے محل کو چھوڑ کر اس زندگی کو اختیار کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی طرح، ہارون الرشید کے بیٹے کی طرح اپنی زندگی کو سمیٹ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔